الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم رب ذوالجلال کی وہ عظیم کتاب ہے جو اپنے ہر پہلو، ہر جہت اور زاویے میں فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار و مقام پر فائز ہے. یہ عظیم کتاب اپنے اندر اسرار و رموز کا ایک عظیم خزینہ اور بحر بے کراں رکھتا ہے. جس طرح یہ اپنے مفردات میں معجز ہے، اسی طرح یہ اپنے تراکیب، جملوں، اسلوب تعبیر اور انداز بیان میں بھی معجز ہے. اس کے اندر مختصر الفاظ میں معانی کے ایک سمندر کو سمونے کی صلاحیت و طاقت موجود ہے. قرآن کریم جب کسی حقیقی صورتحال، پرفیکٹ سچویشن کی منظر کشی کرتا ہے تو ادبی ذوق عش عش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. حقیقت کی اس طرح عکاسی کرتا ہے کہ طبیعت جھوم اٹھتی ہے. قرآن کریم کے نزول سے پہلے زمانہ جاہلیت میں فصاحت و بلاغت کے علم بردار، زبان و ادب کے ماہرین اپنے آپ کو گمان کرنے والے، ان کو قرآن نے بے شمار تعبیرات، عمدہ اسالیب کی طرف قرآن نے ان کی رہنمائی کی ہے. زمانہ جاہلیت میں قاتل سے بدلہ لینا، انتقام اور قصاص لینا ایک خوبی اور کمال سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے ان کے اندر طرح طرح کے جملے اور تعبیرات رائج تھی. چنانچہ وہ کہتے تھے القتل انفی للقتل، کہ قتل کے ذریعے سے قتل کی روک تھام ہوتی ہے. کبھی کہتے تھے القتل احیاء للجمیع، کہ قتل میں اجتماعی زندگی ہے. کبھی وہ کہتے تھے اکثر القتل لیقل القتل، کہ کثرت سے قتل کرو کہ قتل کے واردات کم ہو جائیں. لیکن قربان جائیے قرآن کریم کے عجیب اور نرالے اسلوب پر، کہ قرآن کریم جب قصاص کی حکمت اور اس کے مصلحت پر روشنی ڈالتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اللہ اکبر. قرآن کا یہ عجیب اور نرالے اسلوب کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہے. قرآن کریم جب کسی چیز کی وسعت کو بیان کرتا ہے اس کے لیے ایسا عجیب و غریب اسلوب و انداز اختیار کرتا ہے جو عربوں کے ڈکشنری میں پہلے سے وہ اسلوب و انداز موجود نہیں تھے. چنانچہ قرآن نے جہنم کی وسعت کو جس انداز و اسلوب میں بیان کیا ہے وہ تو قرآن کا ہی حصہ ہے. قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور ہے، مزید کی گنجائش ہے. تو یہ انداز و اسلوب انسانی دماغ و عقل میں اس کے لیے کوئی طریقہ اور اسلوب پہلے سے نہیں پایا جاتا تھا. قرآن نے اس کی طرف رہنمائی کی. اس کے علاوہ قرآن کریم کے جملوں کے درمیان باہم اس قدر ربط اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے اس طریقے سے وہ جوڑ کر بیان کرتا ہے کہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم جھوم جاتی ہے. وہ مختلف مضامین کو انتہائی مؤثر اور بلیغانہ انداز میں بیان کرتا ہے. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا شاعر، با کمال ادیب، کسی میدان کا وہ کھلاڑی ہے تو دوسرے میدان کا وہ اناڑی. لیکن قرآن جس انداز سے ترغیب کے مضمون کو بیان کرتا ہے اسی انداز سے وہ ترغیب کے مضمون کو بیان کرتا ہے. ترغیب کے مضمون بیان کر کے دلوں میں جوش و خروش اور ایک ولولہ اور جوش کی روح پھونک دیتا ہے. اسی طرح ترغیب کا مضمون بیان کر کے وہ دلوں میں خوف و خشیت کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے.
تو قرآن کریم جب تشبیہ کی دنیا میں اترتا ہے، چیزوں کو حقیقت کی دنیا میں اتر کر انسان کے سامنے منظر کی اس طرح سے عکاسی کرتا ہے، کسی چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتا ہے، تو ایسا نرالا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ انسان کی عقل اس کے سامنے حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ الرعد کے اندر غیر اللہ کے سامنے جو لوگ غیر اللہ کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی پکار بالکل رائے گاہ اور بیکار محض ہے اور ضائع ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ناممکن اور مشکل چیز کو اس انداز سے قرآن نے سمجھایا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے والذین یدعون لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ حق پکار، سچی پکار تو اللہ کو پکارنا ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کی پکار تو بس اس طرح ہے کہ کوئی آدمی تالاب کے کنارے کھڑا ہو جائے اور پانی کی طرف یوں ہاتھ پھیلا دے اور پانی سے درخواست کرے کہ اڑ کر میرے منہ کی طرف آ جا، پانی ہرگز نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کفار کی پکار تو محض بے اثر ہے۔ کس قدر عجیب و نرالا تشبیہ قرآن، ہر آیت میں ہر مضمون کے لیے قرآن اس طریقے کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک عظیم اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم کسی چیز کو ذہن نشین کرنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے حقیقت پسندی اور واقعیت سے کام لیتا ہے، شاعری تخیلات کا سہارا نہیں لیتا۔ قرآن کریم نے غیر اللہ کی طرف میلان اور رجحان اور اس کے بیکار اور باطل ہونے کو ایک عجیب تشبیہ سے سورۃ العنکبوت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں دو تین چیزیں بہت اہم اور پوائنٹ کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اپنا حمایتی اور کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنا لیا ہو، اتخذت بیتا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور مکڑی کا گھر، یہ جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ العنکبوت عربی کا لفظ ہے، یہ عربی میں مذکر ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ اتخذ بیتا، بلکہ قرآن واحد مؤنث غائب کا صیغہ لاتا ہے، اتخذت بیتا۔ آج کی جدید سائنس 1440 سال کے بعد اور بایولوجی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے حقیقت تک رسائی کے بعد کہتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکڑی جو نر ہوتا ہے، مکڑا، وہ گھر بنانے کا کام وہ انجام نہیں دیتا، بلکہ گھر بنانے کا کام صرف اور صرف مکڑی جو مادہ ہوتی ہے وہ انجام دیتی ہے۔ پھر قرآن نے اس کے لیے اتخذت کا صیغہ استعمال کیا۔ دوسری عجیب انکشاف اس کے اندر یہ ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن نے مکڑی کے جالے کو اوہن البیوت، حصی کمزوری کے اعتبار سے کہا ہے، لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ گھر مانوی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، کہ مکڑی جو نر مادہ ہوتی ہے گھر بنانے کے بعد نر کو، مکڑے کو مار کر نیچے گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں مکڑی کے، تو وہ اپنی ماں کو مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ کتنا بھیانک نظام ہے گھر کا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے حصی کمزوری ہے، نہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یقیناً سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ حصی کمزوری، مانوی خانہ جنگی اور گھر کا یہ تباہ کن نظام اس کے اندر پنہا ہے۔ یہ قرآن کریم کے عجیب اسرار و رموز ہے، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مفاہیم و معانی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.